اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد روی عن الباقر علیہ الصلاۃ والسلام انما الشیعۃ علی کثیر الصلاۃ و کثیر تلاوتہم للقرآن. ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں. عزیزو، قرآن ہمارے لیے دستور عمل ہے اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس بابرکت کتاب کی تلاوت، بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کا بہت اجر اور بہت عظیم مرتبہ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک آیت کی تلاوت بھی ماہ رمضان المبارک میں پورے قرآن کی تلاوت کا اجر رکھتی ہے. امام باقر سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ امیر المومنین کے شیعوں کی یہ پہچان ہونی چاہیے. علی کے شیعہ وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے ہوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ کثرت تلاوتہم، اور کثرت تلاوت اور کثرت صلاۃ، یہ علی کے چاہنے والوں کی شناخت ہے. عزیزو، علی کی محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دعوے کو عملی جامہ پہنانا ایک سخت مرحلہ ہے. عزیزو، علی کے شیعوں کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کا تمسک، قرآن اور اہل بیت کا تمسک ضروری ہے اگر علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. فرمایا جیسے کہ حدیث میں بھی، حدیث ثقلین میں بھی یہی ہے کہ جو ان دونوں کا تمسک اختیار کرے گا، قرآن کو اور اہل بیت کا، وہ انشاءاللہ حوض کوثر تک پہنچ جائے گا. عزیزو، قرآن کا تمسک، قرآن سے، قرآن کی تلاوت شیعان علی کا شعار ہونا چاہیے. شیعان علی کی پہچان ہونی چاہیے قرآن اور صلاۃ، دینداری شیعان علی کی پہچان ہونی چاہیے. آج اس مرحلے میں گفتگو داخل ہو چکی ہے. رسول اکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہت معروف حدیث ہے قرآن کے سلسلے میں کہ جو رسول اکرم سے نقل کی گئی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے. یعنی یا تو انسان استاد ہے یا انسان شاگرد ہے. قرآن مجید کا یہ مرتبہ ہے خدا وحدہ لا شریک کے نزدیک کہ سب سے بہترین تم میں وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا قرآن مجید کو پڑھاتا ہے. جس طرح پڑھنے کا اجر ہے، جس طرح تعلیم دینے کا اجر ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم لینے کا بھی اجر ہے. قرآن مجید کا تمسک ضروری ہے. انسان کو سب سے پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ انسان قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اور سب سے بہترین ہے. انسان دنیا میں کیا تلاش کرتا ہے؟ انسان دنیا میں سب سے بہتر شے تلاش کرتا ہے. فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے. اگر تم بہترین بننا چاہتے ہو، یا تو قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کے پڑھانے والے بن جاؤ. ہمارے یہاں جو معلم قرآن ہوتے ہیں ان کا سب سے کم رتبہ ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجتا ہے، جس استاد کے پاس قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجتا ہے، وہ استاد اس کے گھر آتا ہے. اور دنیا کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے یہاں کے بچے ان استادوں کے پاس، ان ٹیچرز کے پاس جا کے تعلیم لیتے ہیں. اور سب سے کم، حالانکہ قرآن کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، لیکن وہ ہدیہ جو دیا جاتا ہے، آپ اسے ہدیہ کہیں، اس کے آنے کی جانے کا، جو وہ سب سے کم معلم قرآن کو دیا جاتا ہے. کہ ہم قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، قرآن کو اپنی زندگی میں ہم قرآن کی ویلیو نہیں دیتے.
قرآن کی عظمت اور مقام و منزلت کو ہم نہیں سمجھتے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے کہ فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لے اور قرآن کی تعلیم دے. قرآن کی تعلیم لینا اور قرآن کی تعلیم دینا، جو دونوں شخص کا مرتبہ سب سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد یہ بہت بہترین حدیث ہے، بہت لطیف حدیث ہے. فرمایا رسول امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، الثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، 3 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن خدا سے شکایت کریں گی. 3 چیزیں خدا سے قیامت کے دن شکایت کریں گی. وہ کیا ہوگا؟ المسجد الخراب لا یصلی فیہ اہلہ، ایک ایسی مسجد کہ جس کے اندر لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہوں، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں کے، اس کے دیہات کے، اس کے شہر کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہوں اور مسجد ویران ہو جائے. وہ مسجد قیامت کے دن خدا سے شکایت کرے گی کہ یہ لوگ تھے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن نماز اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. وہ مسجد بھی ان نمازیوں سے شکایت کرے گی جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، گھروں میں نماز کرتے تھے. اب عزیزان گرامی، جب کوئی کسی سے شکایت کرتا ہے، شکایت کرنے کا ہوتا کیا ہے؟ شکایت اس کی جاتی ہے جس سے انسان ناراض ہو جاتا ہے. یعنی مسجد مومن ہوگی اور وہ خدا کا گھر خدا سے شکایت کرے گا. وَالْعَالِمُ بَيْنَ الْجُهَّالِ، عالم بھی قیامت کے دن شکایت کرے گا. کس کی شکایت کرے گا؟ جاہلوں کی شکایت کرے گا خدا وحدہ لا شریک سے. خدا سے شکایت کرے گا جاہلوں کی کہ یہ لوگ جاہل تھے اور میں ان کے درمیان عالم ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا. پہچانیے، جاہل کی شکایت کی جائے گی، خود عالم شکایت کرے گا قیامت کے دن جاہل کی، اللہ سے شکایت کرے گا کہ میں عالم تھا اور یہ لوگ جہالت کی زندگی میں بسر کرتے رہے، ان لوگوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا. یعنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اہل علم سے سوال کیا جائے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں آتا. تو اہل علم قیامت کے دن علماء شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ میں ان کے درمیان موجود تھا لیکن انہوں نے مجھ سے سوال نہ کیا اور اپنی جہالت کے اوپر باقی رہے. تیسری چیز، وہ مصحف معلق قد وقع علیہ الغبار ولا یقرأ فیہ، اور قرآن بھی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا. کون سا قرآن شکایت کرے گا؟ یہ قرآن جو آپ کے یہاں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، یہ خدا سے شکایت کرے گا قیامت کے دن اور یہ کہے گا کہ میں ان کے گھر میں رکھا ہوا تھا اور انہوں نے میری وقد وقع علیہ الغبار، اور اس قرآن کے اوپر غبار جم جائے. وہ قرآن جس کے اوپر غبار جم جائے اور اس کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو وہ قرآن خدا سے قیامت کے دن شکایت کرے گا. اللہ اکبر. ہم نے قرآن کو گھروں میں رکھا ہوا ہے صرف قرآن کے نیچے سے نکلنے کے لیے. قرآن کو ہم نے صرف اس وجہ سے ہوا دینے کے لیے. قرآن آیا تھا اس لیے نہیں آیا تھا کہ قرآن کے صرف نیچے سے گزرا جائے. قرآن آیا تھا انسان کی ہدایت کے لیے، قرآن آیا تھا انسان کی تربیت کے لیے، قرآن آیا تھا انسان کی عاقبت کے لیے، قرآن آیا تھا انسان کی آخرت کے لیے، تاکہ انسان کی آخرت سدھر سکے، تاکہ انسان کی زندگی بن سکے. ہم نے قرآن سے کیا لیا؟ ہم نے قرآن کو اس وقت استعمال کیا جب ہم گھر سے باہر جا رہے تھے، سفر پہ نکل رہے تھے، تو ہم نے اس وقت قرآن کو لیا تاکہ قرآن کے سائے سے گزر جائے. اگر قرآن کو دل میں بسا لیا جائے، قرآن کو اگر روح میں بسا لیا جائے تو عزیزو قرآن کے نیچے سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آپ کے ساتھ ہمہ وقت ہوگا. تو عزیزو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ قرآن ایسا نہیں کہ صرف قرآن ان چیزوں کے لیے ہے کہ قرآن مردے کے اوپر جس وقت مر جائے تو اس کے لیے پڑھا جائے. نہیں، قرآن زندوں کے لیے ہے. قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، وہ تو چلا گیا. قرآن مردوں کے ثواب کے لیے، قرآن زندوں کے لیے زندگی میں نہیں پڑھا ہے.
تو قرآن پہ قرآن کو زندوں کے لیے ہے، قرآن زندہ قوم کے لیے ہے، قرآن مردہ قوم کے لیے نہیں ہے۔ تو خدا سے شکایت کرے گا قرآن، اب جب خدا سے شکایت کرے گا، اگر کوئی عادل کی بارگاہ میں اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کی قضاوت اس قاضی کا کیا حکم ہوگا، یہ قیامت کے دن انشاءاللہ۔ خدا ہماری دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں قرآن ہماری خدا سے شفاعت کرے، کیونکہ جہاں قرآن شکایت کرے گا، قرآن وہیں پہ قرآن مومنین کی شفاعت بھی کرے گا، اور قرآن یہ کہے گا خدا کی بارگاہ میں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے میری تلاوت کی، جس وقت اس کی ہونٹوں پہ خشکی آ جاتی تھی، پیاس ہوتی تھی، لیکن اس وقت ہی میری تلاوت کرتا تھا۔ جہاں قرآن شکایت کرے گا وہیں قرآن شفاعت بھی کرے گا، دونوں چیزیں ہیں۔ اب ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کی شفاعت چاہیے یا ہمیں قرآن کی شکایت چاہیے۔ ہمیں انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم قرآن سے شفاعت حاصل کریں، قرآن ہماری شفاعت کرے قیامت کے دن، ہماری شکایت نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ قرآن کا تمسک اختیار کریں، قرآن کی تلاوت۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فی مصحف تخفف العذاب فرمائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، قراءۃ القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن والدین ولو کان کافرین۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو روایت میں آیا قرآن کی تلاوت کرنا قرآن میں دیکھ کر، دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا، قرآن کے بغیر، دونوں اجر رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں دیکھ کر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، امام نے فرمایا تخفف العذاب، اس سے نہیں، اس سے تو عذاب اٹھایا جائے گا، اس سے تو عذاب کو دور رکھا جائے گا، اس سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا، بلکہ ان الوالدین، اس کے والدین سے بھی خدا وحدہ لا شریک قرآن کی تلاوت کرنے والے اس کے والدین سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا، ولو کانا کافرین، اگر کافرین، ولو کانا کافرین، چاہے وہ کافرین میں سے کیوں نہ ہوں۔ اگر ایک انسان اگر کسی شخص کے والدین کافر تھے اور وہ انسان ایمان لے آیا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے سبب ان کافر والدین سے بھی خدا عذاب کو دور کر دے گا۔ منزلت پہچانی قرآن کی عظمت پہچانی، قرآن کی عظمت اور منزلت کیا ہے، کہ خدا ان کو بھی مغفرت کر دے گا قیامت کے دن، خدا ان کے اوپر سے بھی عذاب کو دور کر دے گا، جو اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، اس کے والدین اگر قرآن کی کوئی قاری قرآن اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، تو اس کے والدین سے بھی۔ صرف قرآن کی تلاوت صرف ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو خود قاری قرآن ہے، بلکہ ان کے لیے بھی مفید ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کے والدین کے لیے بھی قرآن کی تلاوت مفید ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت سے۔ اب منور سے یہ مطلب کہ وہ گھر میں روشنی، لائٹ چلی جائے تو وہ روشنی آ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ منور یعنی آپ اپنے گھروں کو ایمان کی روشنی سے منور کرو، آپ کے گھروں میں ایمان کی روشنی آئے، ملائکہ نازل ہو۔ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو ملائکہ نازل ہوں گے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو ملائکہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کو شیطانوں کو مرکز بنا دیا جاتا ہے، شیطان اس گھر میں نازل ہونے لگتا ہے۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كُثِرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، جس گھر کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كُثِرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَثَرَ خَيْرُهُ، اس گھر کے اندر خیر و برکت کثرت سے نازل ہوتا ہے۔ ہم برکت کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے تمسک اختیار کرو، واتسع، اور اس گھر کا رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ وَأَضَاءَهُ، دیکھیں قرآن کی تلاوت کا فائدہ
آپ سمجھے کہ قرآن کی تلاوت سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور گھر کے اندر اس اہل خانہ کا رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. پھر فرمایا وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ السَّمَاءَ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ، جس طرح اور اس گھر کو وہ گھر اس طرح منور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی روشنی صرف زمینوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا کما تضیء النجوم السماء لأہل الدنیا، جس طرح ستارے بلندی سے ہونے کے باوجود، اتنا فاصلے زمین سے، اتنے فاصلے کے باوجود زمین کو روشن کرتے ہیں، زمین کو منور کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے وہ گھر آسمانوں کو منور کر دیتا ہے. محسوس کیا آپ نے قرآن کی تلاوت کے اندر؟ تو ہمیں چاہیے قرآن سے تمسک اختیار کریں، جس طرح ہم نے اہل بیت سے تمسک اختیار کیا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے قرآن سے تمسک اختیار کریں. حالانکہ ہر حدیث، کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے جو حدیثیں بلا تشریح بیان کر دی جاتی ہیں، اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن ملخص الکلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کثرت تلاوت کریں اور اپنے گھر کو منور کریں ایمان کی روشنی سے، اپنے گھر میں وسعت رزق قرآن کی تلاوت سے جلب کریں، اور ہمیں چاہیے کہ گھر میں برکت اور رحمت نازل کریں قرآن کی تلاوت سے. اور اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہتے ہو تو اپنا آپ تلاوت بھی کریں گے جب بھی آپ کی مرحومین کو خدا وحدہ لا شریک، اس کا حتیٰ کہ روایت میں کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو ان کو بھی خدا وحدہ لا شریک ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دے گا اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے. والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت قرآن عطا فرما. معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیمات قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کے توسل سے ہمیں معرفت قرآن عطا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم اور قرآن سے تمسک اور قرآن کی معرفت عطا فرما. والحمدللہ. آخر میں دعا ہے کہ معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمارا شمار ان کے امان و انسان میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.